مصطفیٰ ہے خدا کی جان یا نبی ہے خدائی جہاں یا نبی خدا کی خدائی جہاں یا نبی ہے تیری مصطفیٰ وہاں 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 یا نبی وہ سہانا سفر لامکاں کو تیرا وہ سہانا سفر لامکاں کو تیرا وہ سہانا سفر لامکاں کو تیرا کر یاد اسے عرش مولا وہ سہانا سفر لامکاں کو تیرا وہ سہانا سفر لامکاں کو تیرا وہ سہانا سفر لامکاں کو تیرا دے رہی ہے پتا کہکشاں یا نبی دے رہی ہے پتا کہکشاں یا نبی ہے پتا کہکشاں یا نبی اپنے احمد پہ ہو اب مہربانیاں اپنے احمد پہ ہو اب مہربانیاں اب مہربانیاں اپنے احمد پہ ہو اب مہربانیاں اپنے احمد پہ ہو تو ہے واسطہ حسن حسین کا ہے اپنے احمد پہ ہو اب مہربانیاں ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ایسی عطا چاہیے اپنے احمد پہ ہو اب مہربانیاں اپنے احمد پہ ہو اب مہربانیاں احمد پہ ہو اب مہربانیاں دور ہو سب پریشانیاں یا نبی پریشانیاں یا نبی دور ہو سب پریشانیاں یا نبی سیاہ قسموں والے سیاہ کار ہوں میں کرم کرم میرے آقا گناہ گار ہوں میں حسن حسین کا صدقہ کرم کی ایک نظر حضور اپنی خطاؤں پہ شرمسار ہوں میں دور ہو سب پریشانیاں یا نبی دور ہو سب پریشانیاں یا نبی پریشانیاں یا کہ ہے رحمت نبی تو جہاں یا ماشاءاللہ بڑا اس میں اس کے جو اشعار ہیں وہ بڑے کمال قسم کے ان کا اثر بڑا زبردست ہوتا ہے. اچھا ضروری ہے کہ اگر قوالی پڑھنی ہو تو ایک خاص قسم کا جیسے آپ نے بال لمبے کیے ہوئے ہیں یا ڈریس ایک خاص ڈریس کوڈ ہے پینٹ شرٹ پہن کے نہیں قوالی ہو سکتی؟ صوفیہ کا جو ہے نا وہ درگاہوں کے ساتھ ہمارا ہم منسلک ہوتے ہیں صحیح اور درگاہوں میں تو پینٹ شرٹ آپ تو سمجھتے ہی ہیں نہیں پہنتے کبھی نہیں باہر کیوں پہنتے ہیں اور باہر پہن لیتے ہیں تو درگاہ میں کیوں نہیں پہنتے؟ اب جیسے اب اگر آج کلچر ایسا ہے پاکستان کا ہاں شلوار قمیض جب کلچرل ہونا ہو تو شلوار قمیض پہن لیتے ہیں اور جب ان کلچرڈ ہونا ہو تو پھر پینٹ شرٹ پہن لیتے ہیں. وہاں تو کوئی پابندی نہیں ہوتی. بالکل صحیح کیونکہ دیکھیں رب تو ہر دن ہے نا ہاں وہ تو ہے اور دنوں کو مگر شوز میں باہر بھی ہم اپنی ڈریسنگ یہی کرتے ہیں. اچھا ہاں وہ اپنا ثقافتی جو ہے وہ ہم دکھاتے ہیں کہ پاکستان سے ہم ہماری جو ہمارا لباس جو ہے وہ یہ ہے صحیح. اچھا پاکستانی. نئی جنریشن جیسے ہوتی ہے نا کہ آج کل دیکھیں آپ کتنا فیوژن میوزک ہو رہا ہے ہاں جی ہاں جی یا پھر یہ کہ اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایڈ ہو رہی ہیں میوزک میں. تو آپ لوگ جیسے قوالی میں نئی نسل اور نئے لوگ آ رہے ہیں تو کوئی جس میں بھی کوئی جدت کوئی تبدیلی آئے گی آنے کے امکان ہے؟ قوالی جو ہے وہ تو ایک بزرگان دین کے جیسے حضرت غلام ہاں ایک ٹریڈیشنل بالکل ہے. ان سے قوالی چلی ہے. وہ سٹائل چینج کرتے کرتے پھر یہ جو ویسٹرن کی طرف چلے جائیں گے تو پھر وہ قوالی تو رہ نہیں جائے گی. بالکل نہیں رہ جائیں گی. ہاں اس کو بھی اپنی معیار پہ رکھنا ہے. اس کا پھر یہی سٹائل ہے جو اس کا اصل میں انگ ہے اس کو ایسے ہی پیش کرنا ہے. آپ اس کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کتنے سامع لوگ سننے والے ہیں اس طرح کے موجود ابھی؟ ہاں جی قوالی جو ہے
अब बाहर के ममालिकों में सिर्फ कव्वाली ही सुनी जाती है, सही। दूसरे ये पॉप सिंगिंग वाले जो फ्यूजन वगैरह है, ये बहुत कम और अपने मुल्क में? अपने मुल्क में भी बहुत सुनती जाती है। सही। अच्छा, कोई खास किस्म के लोग हैं जो कव्वाली सुनते हैं? अब आप तो जाते हैं महफिलों में, आपको अंदाजा होगा कि कौन से लोग सामे होंगे, किस तरह के लोग होते हैं जो ज्यादा सुनते हैं? ये ज्यादा तो दरगाहों से मुंसलिक है, जैसे मैंने हजरत उर्स, बाबा, यानी उर्स हो कोई या कोई बाबा ऐसा? गंजे शक्कर का उर्स होता है, दाता साहब का उर्स होता है, ऐसे बहुत से उर्स होते हैं, उसमें कव्वाली सुनी जाती है। सूफी अकराम जो है वो कव्वाली सुनते हैं। उसके अलावा? उसके अलावा प्राइवेट प्रोग्राम भी होते हैं। सही। ये अपने आपके इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में तो शादियों में कव्वाली सुनी जाती है। अच्छा। हाँ, अभी तक सुनते हैं लोग, शादियों में कव्वाली सुनते हैं। सही। हम करते हैं जा जाके। अच्छा, एक जो इशू रहता है, कोई सीजन भी होता है इसका कि खास कोई दिन होते हैं जिन दिनों में ज्यादा महफिलें होती हैं, ज्यादा आप लोग हाँ, सीजन भी बिजी होते हैं? अच्छा, वो कौन सा सीजन होता है? यही दिन होते हैं, ये जो गर्मी के होते हैं, अच्छा, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं हाड़ जेठ। इसका क्या ताल्लुक है कव्वाली के साथ? पता मैं नहीं समझी इसका कोई क्या- रिलीजियस होता होगा कि चलें जी रजब में, शाबान में, या चलें रजब शबान में तो ये अपना रमजान रजब में में। होता है ना, ख्वाजा गुलाम ना मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स होता है, सही। तो वो छठी शरीफ उसके लिहाज से कव्वाली होती है। अच्छा, गर्मियों में कव्वाली ज्यादा सुनने का फिर क्या मतलब, कोई उसका रेलेवेंस है, कोई उसकी कोई वजह है? असल में ज्यादा उर्स जो है वो गर्मियों में है। अच्छा, इसलिए मैं तो खुद परेशान हूँ, इसका अभी तक मुस्तनद जवाब मिला नहीं है मुझे। मैं हर कि दरगाह वजह से क्या जाके होती है? पूछता हूँ कि ये जो सारे बुजुर्गान दीन है जहाँ जहाँ कव्वाली होती है, ये गर्मियों में क्यों गए? हमें गर्मियों में कव्वाली ज्यादा करनी पड़ती है। अच्छा। अच्छा, एक और जो मैंने देखा है महफिलों में, अक्सर इस पे मेरी वो थोड़ा सा वो फील भी होता है, ऑड सा भी लगता है, महफिल नात हो या कव्वाली की हो, वो लोग आके पैसे बड़े फेंकते हैं, हाँ, है ना? तो वो कौन लोग होते हैं आपके ख्याल में? वो क्या बहुत ज्यादा अकीदतमंद होते हैं, पैसा बहुत सारा ढेर सारा होता है उनके पास, या क्या चक्कर होता है? अकीदतमंद ही होते हैं, अकीदतमंद ज्यादा होते हैं, सुनने वाले होते हैं। बिल्कुल सही। सो उस पे आपको कैसा फील होता है? एक होता है ना जाती तौर पे बंदे को कुछ एहसास होता है कि यार ये ठीक है, नहीं ठीक है, अच्छा नहीं अच्छा है, बुरा है? नहीं, अच्छा है, जो भी जैसे भी सुनता हो, सुनना ही है, उसका अपना अपना स्टाइल होता है लोगों का सुनने का। सही। लेकिन आपको वो महफिल ज्यादा अच्छी लगती होगी जिसमें ज्यादा, हाँ जी, मेरा ख्याल है ना? हाँ, ज्यादा बेहतर। सही। सो इन टर्म्स ऑफ इस तरह भी कैलकुलेट किया जाता है कि महफिल कितनी अच्छी रही कि कितने पैसे जो हैं वो एक्स्ट्रा, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। हाँ, असल में अखराजात बहुत हैं, 15-16 आदमी होते हैं, वो ये हमारा साइड बिजनेस तो कुछ होता ही नहीं है, सही। हम इन्हीं से खाते हैं, और हमें गाड़ियों के खर्चे, साउंड, ये वो सारा कुछ करना इसी से पूरे होते हैं। बिल्कुल सही। सो मतलब जितने ज्यादा वो इसका मतलब है पैसे आ रहे होते हैं उस वक्त, उतना ज्यादा जोश बढ़ रहा होता है जोश कमाल बढ़ रहा पार्टी होता में, है। उतनी ज्यादा लगन से कर रहे होते हैं। जी जी। अच्छा, सही। अब हम रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कुछ गजल हमें सुनाएं, ठीक है। ताकि हमें पता चल सके कि आप गजलें कैसे वो चलिए। करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब लोग आए, क्योंकि अब आपसे कवाल पार्टी से मुलाकात नहीं होगी, आप अकेले होंगे हमारे साथ। हम रुकेंगे, खबरों के लिए चलेंगे न्यूज स्टूडियो की तरफ, और फिर वापसी पे आपसे मुलाकात। खुश आमदेद और सुबह खैर जनाब। रोड सेफ्टी से बारे में आज हम बात करेंगे, और मेरे साथ हैं हमारी पेट्रोलिंग ऑफिसर शीरी वाहिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ओवर स्पीडिंग, ये ओवर स्पीडिंग क्या होती है? मतलब स्पीड लिमिट हमारी जो मोटरवेज पे है दैट इज 120, जो वेरिएट करती है, कुछ जगहों पे और भी कम हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम इतनी है। जी बिल्कुल। लाइट वेट व्हीकल्स है उनके लिए। एग्जैक्टली फॉर कार्स इन एलटीवी 120 किलोमीटर पर आवर एंड एचटीवी के लिए 110 ऑन मोटरवेज। हाईवेज पे यही फॉर कार्स इन एलटीवी 100 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर एचटीवी 90 हो जाती है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? क्यों ये स्पीड लिमिट रखी गई है, जबकि बाकी ममालिक में शायद इससे थोड़ी ज्यादा भी हो, शायद इससे थोड़ी कम भी हो? हमारे यहाँ 120 और 100 कैसे तयन किया गया कि ये एक सेफ जो है वो लिमिट ये है? स्टैंडर्डाइज्ड है। बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेके आ रहे हैं। This segment is brought to you in partnership with National Highways and Motorway Police. खुश आमदेद जनाब, आप बता रही थी कि क्यों रखी गई है 120 और 100? हर मुल्क का अपना जो जिस तरह ट्रैफिक का निजाम होता है उसी के तहत जो है इसको रखा गया है। रेगुलेट किया जी, जाता है। अच्छा, बिल्कुल। ठीक है।
بالکل صحیح. اچھا یہ جو اسپیڈ لمٹ ہے اس پہ چلنے کے فائدے کیا ہیں, اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے, اکثر میں نے موٹر ویز پہ دیکھا ہے بڑے آرام سے, بڑے انہیں پتا ہوتا ہے کہاں پہ کھڑی ہوگی گاڑی پولیس کی, اور وہ اس کو بڑے مانیٹر کرتے ہوئے اسپیڈ کنٹرول کرتے ہوئے, تو پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ ہم سے کوئی 1 گھنٹہ پہلے لاہور پہنچ گئے. اصل میں ایسے ہے کہ فائن کرنا یا چالان ہونا یہ کوئی مطلب کسی کا اس میں بینیفٹ یا کسی کا نقصان نہیں ہے, انسان کا اپنا ہی نقصان ہے جو گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے. روڈ سیفٹی ایوری بڈی از ریسپانسبلٹی, ناٹ مائن اور یورز یا کسی پولیس آفیسر کی ریسپانسبلٹی نہیں, ہر کسی کی ریسپانسبلٹی ہے, اسپیشلی ڈرائیورس کی جو خود اپنے آپ کو مانیٹر کر سکتے ہیں. ان کی اپنی سیفٹی ہے, وہ کریں گے اس کو فالو تو ان کا ہی بینیفٹ ہوگا, کسی اور کا بینیفٹ نہیں ہوگا اس میں. بالکل صحیح. اچھا آپ نے دیکھا ہے اسپیڈنگ کی وجہ سے کتنے حادثات ہوتے ہیں, خاص طور پہ موٹر وے پہ, تو اکثر جو زیادہ تر حادثات ہیں وہ اسی اوور اسپیڈنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں, یا پھر بہت کم ہے کہ کوئی اور وجوہات؟ جی بالکل, اوور اسپیڈنگ کی وجہ سے ہر جگہ پہ حادثات زیادہ ہوتے ہیں. موٹر ویز پہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں, ہائی ویز پہ اسپیشلی سٹی ایریاز میں وہ زیادہ پرابلم کرتا ہے کیونکہ وہاں پہ اسپیڈ لمٹ ہوتی ہے 70 کلومیٹر پر آور, اور وہاں پیڈسٹرین کراسنگ, یہ جو لوکل ایریا کے لوگ ہوتے ہیں وہ کراس کرتے ہیں روڈ, اوور ہیڈ بریجز وغیرہ نہیں یوز کرتے, اس کی وجہ سے سٹی ایریا میں بہت پرابلم ہوتی ہے. صحیح. جی بالکل, وہاں پہ یعنی گاڑی کو بھی نہ صرف یہ کہ جو چلا رہا ہے بلکہ اس کی زد میں کوئی اور شخص بھی آ سکتا ہے. پیڈسٹرین زیادہ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں کیونکہ لوکل کراسنگ ہوتی ہے وہاں پہ. کتنے لوگ اس بارے میں محتاط ہیں, اور رویہ کیسا آپ لوگوں کا آبزرو کرتی ہیں؟ آپ تو پیٹرولنگ آفیسر ہیں, اکثر آپ کا واسطہ رہتا ہوگا. جی بالکل, ہم لوگ اپنی طرف سے تو ایجوکیٹ کریں, ہمارا جو پرائمری گول ہے نا وہ ایجوکیٹ کرنا ہے, پھر اسسٹ کرنا ہے, ان دی اینڈ انفورس کرنا ہے. صحیح. تو ہم ایجوکیٹ کرنے کی تو جس حد تک بھی کوشش کرتے ہیں اپنے, الحمدللہ ہم بہت ٹرائی کر رہے ہیں, ایون لوکل لیول پہ بھی, اور کافی آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے بھی ہم اس کو اسپریڈ کرنے کی روڈ سیفٹی کو کوشش کریں. لیکن جب لوکل لوگ ہوتے ہیں, پرانے رہ رہے ہوتے ہیں, ان کو چونکہ جی ٹی روڈ پہ اسپیشلی ہماری انفورسمنٹ اب وہاں پہ موٹر وے کی بنسبت نہیں ہے, لوکل ایریا کے لوگوں کو لگتا ہے ہمارا اپنا گھر ہے. صحیح. تو یہاں پہ اب ہمارے اپنے رولز ہیں. صحیح. وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے. مطلب ان کا کیا اس میں عمل دخل ہوتا ہے؟ تو بہت سارے لوگ جی ٹی روڈ یوز کر رہے ہیں, ان کے اوپر اسپیڈ لمٹ لاگو ہوگی نا. جی بالکل. تو پھر وہ لوکل ایریا کے لوگوں کو کیا, وہ پھر ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اب اسپیڈ لمٹ, جس طرح ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں نا اسپیڈ لمٹ آپ اپنی کم کر لیں, جس طرح جی ٹی روڈ میں ہم کہہ دیتے ہیں, لیکن پیڈسٹرین کراسنگ کی میں یہاں پہ بات کر رہی ہوں, جو زیادہ ایمفیسس میں اس کو دے رہی ہوں, وہ یہ کہ پیڈسٹرینز کیونکہ وہ روڈ کو اوور ہیڈ برج نہیں یوز کرتے یا دوسرا کوئی روٹ نہیں استعمال کرتے, وہ ڈائریکٹ کراسنگ کرتے, تو اسپیڈ لمٹ اگر کنٹرولڈ نہیں ہوتی دوسرے اینڈ پہ جو ہے نا گاڑی ہٹ کر جاتی ہے اگر اسپیڈ کنٹرولڈ نہ ہو, کیونکہ پیڈسٹرین سے تو وہاں سے کراس کرنا ہی کرنا ہے. بالکل صحیح. لیکن تھوڑا سا لوگوں کو روڈ کراس کرتے ہوئے بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ گاڑی کی اگر اسپیڈ لمٹ کنٹرول میں ہو بھی تب بھی بعض اوقات اتنا اچانک روڈ پہ آ جاتے ہیں لوگ کہ اس وقت آپ کے لیے بریک لگانا نہیں ممکن ہوتا. اگر 70 کی اسپیڈ پہ بھی گاڑی چل رہی ہو تو بھی اٹس ناٹ ایزی کہ اچانک کوئی اگر روڈ پہ آ جائے تو آپ فوری طور پہ بریک اپلائی کر سکتے ہیں. سے کم ہی ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے, اپنی سیفٹی, دوسروں کی سیفٹی, سب کے لیے. بالکل صحیح. اچھا اس کے علاوہ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو 120 یا 100 کی لمٹ ہے, آپ کے خیال میں یہ کس حد تک افیکٹو ہے, ڈرائیورز کس حد تک اس کے بارے میں محتاط ہیں, کس حد تک وہ اس کو فالو کرتے ہیں, آپ کی اپنی آبزرویشن کیا ہے اس میں؟ جی کرتے ہیں, محتاط ہوتے ہیں بالکل, جن کو اویئرنیس ہے اور جن کو پتا ہوتا ہے اور جو لا کو فالو کرتے ہیں. کتنے پرسنٹ وہ لوگ ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی فالو کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو؟ کافی حد تک کرتے ہیں اور کافی حد تک نہیں بھی کرتے ہیں. زیادہ جو وائلیٹ کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں, جو پبلک ٹرانسپورٹ یا اس طرح کی وہیکلز ہیں, یا پھر جو پرائیویٹ گاڑیاں ہیں؟ یہ پرائیویٹ گاڑیوں والے زیادہ کرتے ہیں, کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ والے چونکہ وہ اتنے وہ مطلب دیر نو کہ ہم نے یہاں سے ڈیلی یہاں سے گزرنا ہے, ہمارا ڈیلی کا روٹ ہے, تو ہمیں روز آنا پھر چلان ہونا ہے, تو ان کی تو پھر انکم میں کافی پرابلم ہو جاتی ہے, ہیوی پینلٹی ان کو ہو جاتی ہے. تو لیکن جب پرائیویٹ کارز والے جو ہیں وہ زیادہ اس چیز میں وائلیٹ کرتے ہیں. اچھا جو لوگ وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کوئی خاص اچھی بڑی گاڑیاں ہوں گی تو ظاہر ہے 120 سے اوپر جائیں گے. 120 اسپیڈ لمٹ سے اوپر جانے کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس گاڑی بڑی طاقت اور شاندار ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ پیسہ بھی ہوگا اس بندے کے پاس. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا ذرا سر پھرا بھی ہوگا, جس کے پاس پیسہ بھی ہے اور وہ وائلیٹ بھی کر رہا ہے. سو ہینڈلنگ اس طرح کے لوگوں کی جو ہے وہ کیسے رہتی ہے؟ ہماری بیسک ٹریننگ میں یہ چیز شامل ہے. موٹر ویز پولیس باقی پولیس سے ڈسٹنکٹ ہی اس وجہ سے ہے کہ ان کو پتا ہے ہم نے کمیوٹر سے, ہم نے وائلیٹر سے کتنے پیار سے اور کتنے آسان